بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 5۔ صحابہ کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ کرام اور دیگر اقارب تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کو آپ کے ذریعہ سے وصول ہوا، تو ان حضرات کو اجازت دی کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطائے نبوت سے 5ویں سال رجب میں 12 مرد اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں حضرت عثمان اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بھی تھیں۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا۔ یہ سب امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنے ہاں شہر میں رہنے کی اجازت نہ دو، بلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا۔ اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائیں، تو جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فرمایا، شاہ حبشہ، ہم پہلے جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، فحش کاری اور قطع رحمی اور بد اخلاقی میں مبتلا تھے۔ ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبہ سے ہے۔ ہم ان کے نسب اور سچائی اور عفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو سہیم و شریک نہ جانیں، اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور محرمات سے منع فرمایا، اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب یہ سنا تو اس پر ایمان لے آئے۔ نجاشی یہ سن کر متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور خود مسلمان ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً 3 مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ جو دلائل واضح ہونے کے باوجود اسلام ظاہر نہ کرتے تھے، اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے، اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا، تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا، تو با اتفاق رائے عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے ناتے، نکاح، بیع، خرید و فروخت سب بند کر دیے جائیں، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رفقاء و اقرباء کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز مسلم و کافر
سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں مقید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت ہونے کے بعد راستے بند تھے۔ شدت بھوک سے درختوں کے پتے تھک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی، جس کی تعداد 83 مرد اور عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے، جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل اصحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کیے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہوئے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے اور بجز خدا کے نام سے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپ سے محاصرہ اٹھا دیا گیا۔ طفیل بن عمر دوسی کا اسلام لانا۔ اسی عرصہ میں حضرت طفیل بن عمر دوسی، جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمر دوسی اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ کندیل کی طرح لڑکا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی، کچھ آدمی آپ کی صحیح سے مسلمان ہو گئے، چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ارشاد فرمایا، جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمر لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ ابو طالب کی وفات۔ اسی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا ہے۔ ہجرت طائف۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی ہوئی تو اسی سال یعنی 10 نبوی کے آخر میں ماہ شوال میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی، اور 1 ماہ تک متواتر ان کو تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ سنگ دل بدنصیب اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو گئے کہ اگر شان رحمت للعالمین مانے نہ ہوتی تو ایک لب کے ہل جانے میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف والوں کو نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے
جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے پتھر آتا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے اوپر لیتے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈخنے شریف لہولہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ اسراء اور معراج۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی خصوصیت کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ جبرائیل اور میکائیل دونوں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ ان کی نظر پڑتی وہیں قدم جانا تھا۔ اس صورت رفتاری کے ساتھ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سابقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی۔ انبیاء اور رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی، لیکن سب کا انتظار ہے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کو اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے آسمان پر لے جایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی سیڑھی یا زینہ کے ہیں۔ زینہ کی آج کل بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک طریقہ لفٹ کا بھی ہے، اس کو بھی زینہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے، اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، کس روایت میں منقول نہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے۔ راستہ میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل امین وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا، اور اس وقت آپ کو خداوند جل وعلا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور تمام محققین صحابہ اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستہ میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارکہ تمام ہو گیا۔ اسراء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عینی شہادتیں۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی
تو ان کا ایک عجیب عالم تھا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے کہ جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہوئے اور کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا۔ خود کفار قریش کی چشمدید شہادت ہے۔ اس کے بعد قریش نے بغرض امتحان دریافت کیا، اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہے کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روما میں میرا گزر ہو رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان میں سے ایک سرخ اونٹ تھا جس پر 2 خروار یعنی گون سیاہ و سفید تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلہ پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جس میں سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خروار تھے، اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں اسلام 10 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کر کے دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کا کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا۔ جو تم اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلہ میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا، بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں، اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر بیعت محمدی کو پختہ کرنے کے لیے
حضرت اسد بن زرارہ بول اٹھے، اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلہ اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجیے، ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض، اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیوی علائق اور جاہ و مال اور عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلہ کا ذمہ دار اور امیر بنایا۔ جاری ہے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔